ہم نے اپنے اس بڑے جہاز سے چھوٹی چھوٹی کشتیاں اتاری اور الگ الگ جگہ پر کھانے اور لوگوں کی تلاش کے اندر نکل گئے۔ میں اپنی کشتی پر بیٹھ کر کچھ لوگوں کے ساتھ ایک جزیرے پر پہنچا جہاں پر ایک عجیب و غریب قسم کے جانور کو ہم نے اپنے سامنے کھڑے دیکھا، جس کا جسم بالوں سے مکمل طور پر بھرا ہوا تھا۔ یہ چیز انسانوں کی طرح باتیں کر سکتی تھی۔ ہم لوگ اسے دیکھ کر ڈر گئے کہ آخر یہ کیا چیز ہے۔ میں نے پوچھا کہ تم کیا بلا ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میرا نام ہے جساسا۔ ہم لوگوں نے پوچھا کہ تم کیا چیز ہو؟ اس نے جواب دیا کہ یہ سب باتیں چھوڑو، بلکہ میں تمہیں اپنے مالک سے ملواتا ہوں۔ وہ سامنے جو مندر ہے وہاں پر وہ شخص بڑی شدت سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اب اس واقعہ کے اندر اس مندر یعنی بت خانہ کے لفظ کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیچھے چلے اور اس مندر کے اندر ایک بہت بڑی جسامت کے شخص کو ہم نے زنجیروں کے اندر بندھا ہوا دیکھا۔ اس سے بڑی جسامت کا شخص ہم نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوئے تھے اور اس شخص نے آتے ہی ہم سے کچھ سوال کیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ مجھے بیسان کی کھجوروں کے بارے میں بتاؤ کہ کیا وہاں پر درختوں پر ابھی بھی پھل آتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں بالکل آتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ وہاں پر بہت جلد کوئی پھل نہیں ہوگا۔ پھر کہنے لگا کہ مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں ابھی بھی پانی باقی ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں بہت زیادہ پانی ہے۔ اس نے کہا کہ بہت جلد یہ بھی خشک ہونے والا ہے۔ تیسرا سوال اس نے یہ کیا کہ مجھے زگر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ، اور اس کے بعد گولن کی پہاڑیوں کے بارے میں پوچھنے لگا، اور آخر میں کہنے لگا کہ مجھے اس امی پیغمبر کے بارے میں بتاؤ کہ اس نے اب تک کیا کیا۔ ہم نے جواب دیا کہ وہ مکہ سے نکل کر مدینہ کے اندر آباد ہو چکے ہیں۔ وہ یہ سن کر کافی حیران ہوا کہ کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں بالکل۔